یہ مشہور معروف آیت میں نے ولیوں کے بارے میں پیش کی قرآن شاہد خبردار ہمارے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے یہ جو اللہ والے ہیں دنیا کی جس خطے میں بھی نہ ان کو کوئی غم ہے نہ کوئی انہیں مراد نہیں. اللہ نے ان کو اس سے بے نیاز کر دیا. ٹھیک ہے, یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ صحیح معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. سبحان اللہ. عشاقان رسول اللہ ہیں. حضور کے اتنے بڑے یہ دیوانے ہیں, اتنے بڑے شہنائی ہیں کہ حضور وقت کو کہا دیں کہ پچھم کو پچھمی کا ہے. دیکھ رہے ہیں ہمیں کیوں ہے, یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں. بس تھوڑی دیر دیکھ رہے ہیں, آپ کی عقل بھی کہہ رہی ہے کہ یہ تو پورا ہے, لیکن عشق یہ کہہ رہا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ پچھم ہے تو کہا دو کہ پچھم ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی فلسفہ بس آپ کو سمجھنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں. عروہ بن مسعود ثقفی مولانا صاحب ہیں جی, تعلیم دین بھی موجود ہیں. آیا کافروں نے بھیجا اس کو کہ جاؤ دیکھو کیا بات ہے, محمد رسول اللہ کے دن کے چاہنے والے اتنے بڑے دیوانے, آخر بات کیا ہے, جاؤ دیکھو, اور لڑائی ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ نہیں. وہ آیا جائزہ دیا, دیکھا کہ حضور کے منہ سے جو لوٹے دہن نیچے گر رہا ہے اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین زمین پر نہیں گرنے دیتے. اس کو اٹھا کے اپنے چہرے پر مل رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات. ٹھیک ہے, اور کچھ دیکھا نہیں پڑا نہیں. کہا کہ ہر بھی جاتی لڑائی نہ دینا. کیوں؟ بڑے بڑے کفار صنادید قریش جو اپنے قبیلے کے سردار سے کہا کیوں؟ کہا لڑائی عقل مندوں سے لڑی جاتی ہے, دیوانوں سے نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے. میں نے کچھ دیوانوں کو دیکھا جو اپنے نبی کے صحابہ کا پیر کون, اور نبی کا پیر کون, اللہ. یہ سلسلہ وہی نکلا, یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں, یہ نوری سلسلہ وہیں سے. کہا خدا کی قسم, یعنی ان کا خدا کون تھا, بدھ. ان کا نام لے کے کہا کہ ان بتوں کی قسم تم لڑائی نہیں لے سکتے. میں نے وہ منظر دیکھا ہے, نورانی منظر, نورانی سماج, زندگی بھر ان سے لڑائی کرتے کامیاب نہیں ہو سکتے. جو اپنے نبی کا, جو اپنے پیر و مرشد کا لعاب دہن تھوک جس کو کہتے ہیں زمین پر نہیں گرنے دیتا, وہ اپنے نبی کا پاک خون زمین پر کیسے بہت عمدہ, کیا بات, کیسے دیکھے گا. سبحان اللہ. واپس لوٹ جاؤ, خیریت تمہاری اسی میں ہے. نبی کا مقدس خون کیسے دیکھے گا. سمجھاتی ہے کون سا؟ یہ کوئی مسلمان نہیں بول رہا ہے, یہ کافر بول رہا ہے, لیکن سوجھ بوجھ والا کافر. ہر کی لڑائی کر لینا یہ دوسری بات. اب حضور اپنے چاہنے والوں کی ضرورت میں ہے. حضور نے ایک ہی حج کیا, اس کو آپ ہم سب جانتے ہیں, حجۃ الوداع. مینا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں جہاں قربانی دی جاتی ہے وہاں, اور وہاں سے بالکل صاف کعبہ شریف نظر آتا ہے, اور کعبہ شریف جس شہر میں ہے وہ بھی نظر آتا ہے. تو کعبہ شریف کس شہر میں ہے, مدینہ میں ہے, صاف نظر آتا ہے, وہ بھی وہیں کے پیدا. اور زیادہ تر صحابہ
وہیں پیدا ہوئے مکہ ہی چند لوگ مدینہ کے تھے مدینہ شریف میں اتنا اسلام نہیں پھیلا تھا مکہ والے زیادہ تھے تو بتائیے شوکت بھائی ہم پٹیا میں کم پیدا ہے کوئی کچھ نہیں بات ہے عید کے ہر بات میں رمز ہوتا ہے جب غلاموں کی باتوں میں رمز ہوتا ہے تو آقا کی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا کیا کہنے ہیں سنیے ذرا اس چیز کو کیا ہوا حضور خود رہے ہیں خود وہیں پیدا اور صحابہ بھی وہیں پیدا یہ کون سا شہر ہے سب حق کا بتا شوکت بھائی کون سا شہر ہے تو صحابہ نہیں کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ یہ وہی شہر ہے جہاں آپ بھی پیدا ہوئے ہم بھی پیدا ہوئے کیا بات اس کا مقدس نام مکہ شریف ہے کہہ سکتے تھے نا حضور پوچھ رہے ہیں اور صحابہ کی نگاہیں جھکی ہوئی دیکھیے میرا اللہ سبحان اللہ آج بن کر کے ہاتھ باندھ کے ادھر سے کھڑے ہیں کوئی جواب نہیں ہاتھ بن کر کے ادھر سے سر کو جھکائے اور دل کو جھکائے اس لیے کہ وہ فرزانہ عقل نہیں تھے وہ تو دیوانے تھے اپنے نبی اپنے پیر مرشد کے دیوانے کچھ نہیں حضور تو سمجھ گئے پھر پوچھتے ہیں کون سا مہینہ ہے کیا بات ہے بولیے حافظ صاحب دنیا جانتی ہے کہ حج کس مہینے میں ہوتا ہے بولیے ذوالحج میں نا ذوالحجہ دادا سرکار کا عرص پاک کے بعد والا مہینہ ذوالحجہ ہے ذوالحجہ حج کا مہینہ تو حضور بھی بتا دیتے اور قرآن بھی بتا دیتے کچھ پھر ویسے ہی آگ بند کر کے کھائے یہ ایک دم ادب کی تصویر بن گئی اب ان سے زیادہ ادب کسی کے پاس نہیں سارے اولیاء اللہ کے وہ سردار ہیں اشرف بھائی جی صحابہ جی جی ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا کوئی قطب غوث جی جی سب آپ کے نیچے ہے بے شک اتنا بڑا درجہ حضور کی صحبت سے ان کو ملا ایمان کی نظروں سے جب دیکھا دیوانے بنے تو اتنی بڑی دولت ملی شوکت بھائی کچھ نہیں بول چلیے کون سی تاریخ ہے سب اٹھ پٹانگ باتیں بظاہر کون سی تاریخ کیا بات کون نہیں جانتا بولیے کیا بات کہ حج کس تاریخ میں ہوتی ہے کیا روپ کے نظر ٹھیک ہے نا نوئی کو ہوتی ہے نا بھائی سمجھا اور اس کے بعد قربانی ہوتی ہے یوم عاشورہ کو یہ 10ویں تاریخ کو کچھ خاموش کس کا بتائیں گے کہ منزل پر اپنے اپنے پہنچے تو آپس میں باتیں ہونے لگی کسی نے پوچھا کہ جواب کو نہیں دیا حضور کا ان کے ساتھی سنگی نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے کہا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشدیہ کو مدینہ کہتے تھے تو قیامت تک ہم مدینہ ہی کہتے سرکار نعرہ رسالت ہماری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ مکہ ہے مگر حضور کہتے تھے کہ مدینہ ہے تو خدا کی قسم ہم قیامت تک اس کو مکہ نہیں کہتے مدینہ ہی کہتے سبحان اللہ یہ کون کہہ سکتا ہے دیوانہ ہم خوب جانتے تھے ہم سے زیادہ کون جاننے والا ہے صحابہ بول رہے ہیں یہ ذوالحج کا مہینہ ہے لیکن اگر حضور کہہ دیتے کہ رمضان کا مہینہ ہے حق ہے تاریخ ہم جانتے تھے کہ نوئی ہے حضور کہہ دیتے کہ نہیں 12ویں ہے تو ہم قیامت تک خدا کی قسم رسول اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہم کبھی نوئی نہیں کرتے ہم 12ویں کرتے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان والے الٹا معاملہ ہے جناب ایسا بنی ہے بولیے پیشاب کو آپ پیجیے گا
खूब ठीक से आज मेरी बात समझिए। इस्तिंजा को क्या बात है, क्या कहने वाह। शरीर सर्दी का जमाना था, जी हुजूर। हुजूर जो है वहीं लोटा रखा हुआ था, जग उसी में इस्तिंजा फरमा दिए। सवेरे देखा तो गायब। अब सवेरे ये हुआ कि उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक साहबिया थी। क्या बात है। कहा कि इसको करवा दो। कहा उम्मे ऐमन इधर आओ, मैं रात को इसमें पेशाब इस्तिंजा किया था, वो मेरा इस्तिंजा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैं तो पी नहीं। क्या बात है, क्या कहने। दीवाना और दीवानी औरत की साहबिया, कहा यार क्यों पिया तुमने, क्यों पिया? कहा या रसूल अल्लाह मैं तो नूर समझ के पी रही हूं। सरकार की आमद, सरकार की आमद, है जाने दादा सरकार, है जाने दादा सरकार। मखदूम जमाना कुतुब यगाना, मखदूम जमाना कुतुब यगाना, सरकार फारूकिया सरकार, गाँव से जमाना, गाँव से जमाना, गाँव से जमाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की उसी सुन्नत को अपने जमाने में जीना। 1400 बरस बाद, 1500 बरस बाद जिस टाइम में अल्लाह का कोई वली होगा उसको जिंदा करेगा। वो देखेगा कि हमारा मुरीद फर्जी बात करता है या वाकई हमारा दीवाना है। प्रैक्टिकल यही से शुरू होगा। प्रैक्टिकल तो बताइए, हुजूर की बात छोड़ दीजिए, तो बहुत बल्कि सबसे ऊंचे मखलूक में ना आपसे कोई बेहतर है ना कोई बात है। अल्लाह के बाद मखलूक में सबसे बेहतर बनता बेशक हक है। जिस पे हुजूर की नजर पड़ गई, जरा उसका आलम देखिए। क्या बात है, क्या कहने। बताता हूँ दादा सरकार जी विलायत बख्शी हुजूर ने और गौस आजम ने, जरा मर्तबा वलियों का देखिए, जी है ना। जन्नत से का परवाना मिलेगा, अल्लाह ने कहा कि भेजो इसको जन्नत में। क्या मोहब्बत है अपने मुरीद से। पहुंच गए, अल्लाह के वली पहुंच गए। कहाँ? जन्नत के दरवाजे। और जन्नत के मालिक का नाम दारोगे जन्नत का रिजवान है और दोजख का मालिक। जाओ अल्लाह के दोस्त, तुम अंदर जाओ। आप कैसे जाऊं? दुनिया में मेरे कुछ चाहने वाले थे। ये हिकायत नहीं है जनाब, हदीस शरीफ है। जी जी हदीस की बात मैं बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई माई का लाल इसका इनकार नहीं कर सकता। जी जी कैसे जाऊं? दुनिया में मेरे कुछ चाहने वाले थे, मेरे मुरीद थे, मेरे मुर्शिद थे, मेरे दीवाने थे। बोलिए, गौर कीजिए जरा, कितने बड़े आपके हमदर्द हैं ये। सारी दुनिया ने जब आपको छोड़ दिया, आलाज़म इसमें से लिखा कि जो सबसे चहेती है, माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता दुनिया में, वो माँ भी आपको छोड़ देती है। बाप जो जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, बेशक वो भी छोड़ देता है। आलाज़म का खूब शेर, बेहतरीन शेर फरमाए, माँ जब एक लड़के को छोड़े बुलाते और माँ जब एक लौते को छोड़े आवाज करके बुलाती है। आप बाप जहाँ बेटे से भागे, बाप जहाँ बेटे से भागे, बेटे से भागे उसको गरम फरमाते हैं। और मरकज में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ही है। क्या बात है। इतना बड़ा मददगार, उनके गुलामों का यह हाल है जनाब। तो अल्लाह तो सब जानता है, भेजा आती है, उनको देख रहा है, उनका मनसब उजागर कर रहा है। उस दिन दर्जे को बुलंद करना दिखा रहा है कि वली की क्या शान होती है। इस दर के गदा भर देते हैं शहाने जहां की झोली को, मुमताज का जब ये आलम है
نہیں ہے حضور کے بھکاری اولیاء اللہ اور ہم ان کے بھکاری ہم ان سے بھی لیتے پہنچ گئے کہا میں تو نہیں جاتا میرے مریدوں کو دکھا دیا پہلے ایک ایک کر کے اپنے مریدوں کو بھیجوں گا تب فرشتہ جا کے کہتا ہے کیا نبی یہ مرتبے کی بات ہے مرتبہ دکھایا جا رہا ہے کیا بات پروردگار وہ نہیں جاتا یہ کہا ہے کہ تبسم فرمائے گا پروردگار سبحان اللہ اور کہا کہو میرے بندے کو کہ جائے دوزخ میں اپنے مریدوں کو دیکھے شاید کوئی رہ گیا ہوا کیا بات ہے سبحان اللہ ضرور بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ تو راوی کہتا ہے کہ کوئی کمر تک جل گیا ہوگا اللہ کہے گا کہ ان دوزخیوں کو سب کچھ جلا دینا چہرہ نہ جلانا تاکہ پہچان باقی رہے کمر تک جل سینہ تک جل آہ آہ کی صدا ذرا سا جل جائے دنیا میں تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے چلا رہا دوڑے ہوئے گھبراؤ نہیں میں تمہارا پیر میں آ گیا اب کرتے ہیں کہ اس حالت میں سخت بالکل جو ہے جو تازہ اور خطرناک طریقے کا جل کے ہو گیا ہے تو حسن بھری نگاہوں سے اللہ کا ولی اللہ کی طرف دیکھے گا رجوع کرے گا تو ندا آئے گی اے میرے نیک بندے اے میرے ولی ہاتھوں کو پھیرتا جا بدن چمکتا چلا جائے گا ہاتھوں کو پھیرے گے بدن پھر ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا اور اس کو ایک ایک کو کھینچ کے جنت میں لائے کیا بات ہے سبحان اللہ اب بتائیے کہاں گئے ماں باپ ہاں وہ ماں باپ ضرور کام آئیں گے جو اللہ کے دوست مرد اس دنیا سے دوسری ہیں وہ تو ضرور کام آئے گا اور دنیاوی ماں باپ کام نہیں آئے میری بات سمجھ میں آئی اس کو قائم رکھیے اور نام سے آپ کو پکارا جائے گا آپ جتنا بھی باغے پیر سے یہ کہا جائے گا اڑا کے پڑھیے مولانا صاحب موجود ہیں پڑھنے کی بھی ان سے پوچھ لیجیے ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا اے فاروقیو اے شمسیو سبحان اللہ تمہارے پیر کا جھنڈا یہاں پر آئے گا اے چشتیو اے قادریو ادھر آ جاؤ دیکھا کیا پیار کیا ہے اللہ نے کیا مرتبہ دیا اللہ نے ہے نا حشر قائم نہیں ہوتی مگر ایک بات کی وجہ سے حشر قائم ہوگی اور سی بات گھر سے تو بڑے شاعر ہیں نا بھائی ہمارے سب بھائی بھی بڑے شاعر ہوتے